پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر صبر اور امید اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ تکالیف، مصائب، پریشانیوں کا حل سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کبھی اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، ہمیشہ وہ اچھا ہونے کی امید رکھے، جتنی بھی مشکل سے مشکل کیوں نہ آ جائے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو ان مصائب و آلام سے، ان پریشانیوں سے نکال سکتی ہے وہ صبر ہے، کہ صبر کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی تکالیف، مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل لیتا ہے اور ان سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ سے پہلے انبیاء کی زندگی جو مصائب اور آلام سے بھری پڑی ہے، وہ ساری سیرت ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر جو تکالیف آئیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، امتحانات آئے، ان کے اوپر انہوں نے کس طرح سے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر کس قدر بلند مقام عطا کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بعض اوقات زندگی کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ مصیبت، وہ تکلیف جو اس نے خود بنا لی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تکلیف کے اندر ہوں، میں پریشانی کے اندر ہوں، میں دکھ کے اندر ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس تکلیف سے، مصیبت سے، اس پریشانی سے چھٹکارے کا حل ہے، علاج ہے، وہ شکر گزاری ہے۔ کہ انسان اگر مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، دکھوں سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ شکر کرے۔ وہ شکر اس کو کبھی بھی پریشانی کے اندر نہیں جانے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان کس قدر ناشکرا ہے، اس کو جو نعمتیں بھی مل جائیں تب بھی وہ ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ اس وجہ سے پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکر تم، اگر تم شکر کرو گے۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو عذاب کے اندر ڈالے، تکلیف کے اندر ڈالے، مصیبت کے اندر ڈالے، دنیا میں بھی عذاب میں رہے اور آخرت میں بھی عذاب میں رہے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ فرمایا ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شکر گزاری کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے بدلے کے اندر بہت سی بڑی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ شکر کرے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ ہمیشہ ناشکری کرتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فرمایا ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلانیہ طور پر یہ بات کہہ دی، کھلا اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ وہ رب تمہیں ضرور بضرور۔ یہ عربی کے اندر جو ہے نا وہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ جو تاکید کے ساتھ بات کہنی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، آگے نون بھی تاکید کا، کہا ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اور وہ رب تمہیں مزید نہ دے، ضرور بضرور وہ رب تمہیں مزید عطا کرے گا جب تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ تمہیں وہ عذاب کیا ہے کہ ہر وقت انسان پریشانی در پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ اس کے اوپر عذاب رہے گا کہ کبھی وہ اپنے آپ کو خوشحال نہیں سمجھے گا، اور آخرت کے اندر اس ناشکری کا عذاب جہنم کی صورت میں، سزا کی صورت میں ملے گا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کے اندر عطا کی تھی تو ہمیشہ ان کے اوپر ناشکرا رہا ہے۔ تو اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ مزید سے مزید عطا کرے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو تب تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ہرس، انسانی طمع
اور انسانی لالچ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کو جتنا بھی مل جائے یہ مزید کی طلب کے اندر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک مربع شکل بنائی اور اس کے اندر، اس ڈبے کے اندر، اس مربع شکل کے اندر ایک لائن کھینچی اور اس لائن کو اس مربع شکل سے تھوڑا سا باہر نکال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، یہ جو چاروں طرف کی لائنیں ہیں یہ موت ہے جو انسان کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کس طرف سے اس کو موت آ جائے، کس حالت کے اندر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس مربع شکل سے باہر نکلی ہوئی لائن ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں، یہ اس کی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، کہ انسان تو موت کے اندر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کی خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں موت سے بھی آگے کی ہیں۔ اس نے اتنا سمجھ لیا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی گزاروں گا، اور اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان دوڑیں لگا رہا ہے اور وہ موت سے بھی آگے کی سوچ رہا ہے۔ اور پھر اس کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی اور اس لائن کے بارے میں کہا یہ جو خط ہے ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو اس کے اوپر چلے گا وہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا، اور جو اس لائن سے، اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ شیطان کے راستوں کے اوپر بھٹک جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں کہا انسان اتنا حریص ہے، اتنا طمع کرنے والا ہے، اتنا لالچی ہے کہ وہ موت سے بھی آگے کی سوچتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو 2 وادیاں عطا کر دی جائیں، لو کان لابن آدم وادیان، اگر ابن آدم کو 2 وادیاں دے دی جائیں تو کیا لبتغا ثالثا، وہ تیسرے کی بھی تمنا کرے گا کہ 2 وادیاں وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہیں، مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں، ساز و سامان کی بھری ہوئی 2 وادیاں، 2 ملکوں کے 2 علاقوں کا اس کو مالک بنا دیا جائے، لبتغا ثالثا، پھر بھی وہ کہے گا نہیں ابھی بھی تھوڑا ہے، مجھے اور ملنا چاہیے، یہ تیسری وادی بھی میری ہونی چاہیے، وہ فلاں مال جو ہے وہ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ فرمایا وہ اس کی تمنا بھی کرے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم، کہا کبھی بھی ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا الا التراب، مگر مٹی ہی۔ یہ ابن آدم کا پیٹ کبھی بھی ان 2 وادیوں کے ساتھ تیسری کی تمنا کر لے، کہا اس کے ساتھ بھی نہیں بھرے گا الا التراب، صرف اس کو پیٹ کو ابن آدم کے مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی اس کی یہ ناشکری اور کبھی بھی اس کی یہ تمنا اور لالچ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ابن آدم کوئی بھی ایسا برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا تر ہو، یعنی جتنے بھی برتن ابن آدم بھرتا ہے ساز و سامان کے وہ بھر جاتے ہیں، لیکن ابن آدم کا پیٹ وہ ایسا برتن ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بھرتا، اور اس کو صرف آگ ہی بھرے گی، اس کو صرف مٹی ہی بھرے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی لالچ اور طمع کو بیان کیا ہے کہ وہ اس دوڑ کے اندر لگا لیتا ہے کہ اس پیٹ کو بھر لوں، لیکن یہ پیٹ جب تک زندگی ہے تب تک نہیں بھرے گا، یہ مٹی کے اندر جائے گا تو تب اس کی یہ خواہشات، اس کی تمنائیں اور آرزویں تب جا کے ختم ہوں گی۔ آج انسان پریشان کیوں ہے؟ ایک تو وہی پہلی 2 چیزیں، انسان کے اندر امید نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، دوسری چیز انسان بے صبرہ اتنا ہو چکا ہے، کہتا فوراً ہر چیز مل جانی چاہیے، صبر نہیں ہوتا، اور تیسری یہی چیز ناشکری ہے کہ ہونے کے باوجود تب بھی ناشکری کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک شیخ استاد محترم وہ کہتے ہیں کہ ایک میزان بینک کا مالک تھا، اس کا بیٹا وہ کہیں ایک سکول کے اندر پڑھتا تھا، اور اس کے ساتھ جتنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم، وہ باہر کے ملکوں کے تھے، وہ ہر وقت ان کی زندگی کو دیکھتا رہتا، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، یہ کھاتے پیتے کیا ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے وہ پریشان ہونے لگا۔ اس کے باپ نے پوچھا میں میزان بینک کا، اس بینک کا مالک ہوں، کیا تیری زندگی کے اندر کمی ہے کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تو پریشان رہتا ہے؟ اب حساب لگائیں کہ جب بندہ اپنی آرزوئیں اور تمنائیں اتنی بڑھا لیتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی وہ کم سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا ابا جان میں صرف اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے، کلاس فیلو ہے، اس کے گھر کے اندر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے،
وہ وہاں پر نہاتے ہیں، ان کے گھر کے اندر وہ ہے تو ہمارے گھر کے اندر وہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اب کیا چیز ہے؟ ساری ناز و نعمت اس کے پاس موجود ہے، اعلیٰ ترین اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، کھانے پینے کی تمام نعمتیں موجود ہیں، گھر کے اندر ہر طرح کی اس کے پاس نعمتیں موجود ہیں، صرف کیا نہیں ہے؟ ہمارے گھر کے اندر سوئمنگ پول نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ناشکری ہے، اور یہ اپنے سے آگے والے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کہ فلاں مجھ سے نعمتوں کے اندر اتنا آگے ہے، میں پیچھے کیا ہوں، اور یہ چیز بھی انسان کو کبھی بھی شکر گزاری کی طرف نہیں آنے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگو تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ اب نیچے کیا ہے؟ اللہ نے اگر مجھے صحیح سالم جسم دیا ہے تو میں اس کی طرف دیکھوں جس کے پاس صحیح سالم جسم نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مجھے اچھا پہننے کے لیے لباس عطا کیا ہے، میں اس شخص کی طرف دیکھوں جس کے پاس پورا پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، میں اس کی طرف دیکھوں جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سر چھپانے کے لیے گھر عطا کیا ہے تو میں ان کی طرف دیکھوں جن کے پاس جھونپڑیاں ہیں، جن کے پاس خیمے ہیں۔ اگر مجھے 3 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں ان کی طرف دیکھوں جن کو 1 ٹائم ملتا ہے یا جن کو دن میں ملتا ہی نہیں کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم نیچے والوں کی طرف دیکھو گے، اور حکم دیا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کبھی بھی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنا مال و دولت ہے، فلاں کے پاس اتنا ساز و سامان ہے۔ فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم یہ کام کرو گے کہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے، اوپر والوں کی طرف نہیں دیکھو گے، تو یہ کام جب کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اس وجہ سے کبھی بھی تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر نہیں جانو گے کہ جو اللہ نے دیا ہے تم کہو گے الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کرو گے۔ تو یہ طریقہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا، کہ اگر شکر کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے سے کم طرف کی دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ یہ کس معاملے میں ہے؟ دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن نیکی کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاستبقوا الخیرات، ان کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور دوڑ لگاؤ، دیکھو کون نیکی کے اندر زیادہ آگے ہے۔ اس میں تو حکم دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، دیکھو فلان جو نا اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں اتنے اذکار کرتا ہے، فلاں اتنا نیک ہے، میں اس سے پیچھے کیوں ہوں؟ اس معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، اور دنیا کی دوڑ میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ جب یہ کام کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان کا ہمیشہ تم شکر ہی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جتنا نقصان اپنے دین کا، اپنی عزت کا، اپنی اعمال کا انسان ان وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے، اتنا فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے وہ بھی اتنا نقصان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، کہ 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، فرمایا کہ مال کے اوپر جو انسان کی حرص ہے، والشرف، اور عزت کی جو حرص ہے انسان کی، مجھے فلاں عہدہ ملنا چاہیے، مجھے فلاں منصب ملنا چاہیے، معاشرے کے اندر میرا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے، سٹیٹس، عہدہ اور منصب کی دوڑ کے اندر انسان لگا رہتا ہے، اور مال کی دوڑ کے اندر جو انسان لگا رہتا ہے، فرمایا اس کے دین کو یہ چیزیں اتنی خراب کر دیتی ہیں، اتنی تباہ کر دیتی ہیں، اتنے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کی تباہی نہیں کرتے، کہ انسان کا دین ان 2 چیزوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، کہ جو انسان مال و دولت کی تمام میں دوڑ لگاتا رہتا ہے، اور جو انسان عہدے اور منصب کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان عہدہ چاہتا ہے وہ پھر دین کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، عہدے کے لیے اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، عہدہ منصب کے لیے
ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے جو بد اعمال لوگ ہیں، اور ان کی بد اعمالیاں وہ دور نہیں کر سکتا، کیونکہ دعوت دے گا، ان کو سمجھائے گا تو وہ کبھی اس دعوت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ عہدے کی دوڑ کے اندر اس کو پتا اگر میں نے اس کو کہا یہ غلط ہے تو یہ کبھی میرے ساتھ نہیں جڑے گا، کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ تو فرمایا یہ عہدہ اور منصب کی دوڑ اور مال کی دوڑ انسان کو اس قدر دین کے معاملے میں تباہ کر دیتی ہے، اتنا بکریوں کے ریوڑ کو بھوکے بیڑیے بھی تباہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ حدیث اس کا علاج بتائی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کرنے والا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا کبھی بھی ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عزت، عہدہ، منصب، مقام، شرف انسانیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کے بعد اگر انسانیت کے اندر سب سے زیادہ کسی کو شرف مقام حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ اگر بندہ یہ کہے میرا عہدہ منصب اتنا بڑا ہے، مجھے تو زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے، زیادہ اسٹیٹس کی ضرورت ہے، زیادہ ٹھاٹ باٹ کی ضرورت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عزت والا، مقام والا، عہدے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ بھی آ کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے وہ بٹی ہوئی پٹی کی کھجور کی جو ہے نا وہ چارپائی تھی۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا جسم مبارک جو نرم انتہائی ملائم جسم تھا، تو جب اٹھے تو آپ کے جسم کے اوپر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر دیکھا کہ نشان بنے تو رو پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ابن خطاب کے بیٹے کس بات پہ رو رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت، آپ کا شرف، آپ کا مقام وہ کیسر و کسریٰ کے ان سرداروں سے، ان بادشاہوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ، سونے اور چاندی کے تخت ان کے پاس ہیں، زیورات، غلام، غلمان ہر وقت ان کے پاس موجود ہیں، تمام نعمتیں دنیا کی ان کے پاس موجود ہیں، تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر چارپائی کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر، اے ابن عمر، کیا تو چاہتا ہے کہ ہمیں یہ کچھ دنیا میں مل جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت کے اندر رکھی ہیں، اور وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ عیش و آرام کی زندگی دنیا میں مل جائے تو پھر آخرت کے اندر کچھ نہیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزرتی ہے گزر جائے، یہ ساری نعمتیں، آرائش، آرام، سہولیات، وہاں پر انسان جو خواہش کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جو انسان کے نفس کے اندر خواہش پیدا ہوگی وہ فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، جو وہ چاہے گا اس کو وہ ملے گا۔ اور فرمایا یطوفون، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ جوان رہیں گے وہ کیا ہوں گے؟ چکر کاٹ رہے ہوں گے، جام پکڑے ہوں گے، ہاں جی بتائیں کچھ چاہیے، کیا خدمت کریں، کیا طلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو مصائب، تکالیف دین کی وجہ سے گزارنے والا شخص ہے، قیامت والے دن جب اس کو عام لوگ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہمارے جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمیں اتنی تکالیف آتی، آج ہمیں بھی یہ مقام ملتا جو آج ان لوگوں کو ملا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کی اس قدر ہرس اور اس قدر طمع ہے۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خواتین کے معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی سردار ہوں گی عورتوں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انسانوں کی انسانیت کے اندر شرف اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ، اور زندگی کیسی ہے کہ سونے والا جو بستر ہے اس کے اوپر جب لیٹتے ہیں تو جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خواتین کے اندر مقام اور مرتبہ رکھنے والی جو جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، دیکھا گھر کے اندر نہیں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں کے اوپر چھالے بن گئے ہیں۔ تو جب بابا جان گھر کے اندر آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو ان کو یہ بات بتانا کہ ہمیں کوئی غلام دے دیں جو ہمارے گھر کا کام کاج کر دیا کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس طرح سے حضرت فاطمہ آئی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور گھر کے اندر پہنچے. ان کے لیٹنے کا وقت ہو چکا تھا, بستر پر لیٹی ہوئی تھی, اٹھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ لیٹی رہو. جا کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ فاطمہ تو نے ایک چیز کی طلب کی ہے. حالانکہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے, لیکن کہا کیا میں تجھے اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں کہ یہ تو دنیا کی سہولت تو چاہتی ہے کہ جو تو چکی چلاتی ہے اس کے لیے, گھر کے کام کے لیے, پانی بھرنے کے لیے تجھے کوئی غلام دے دوں, تو میں تجھے اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کر, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کر. کہا یہ تیرے لیے ان غلاموں سے زیادہ بہتر ہے. اب کس کی بیٹی ہیں؟ انسانیت کے سب سے بڑے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. دینا چاہتے, مال کی کمی نہیں تھی, دینا چاہتے غلاموں کی کمی نہیں تھی, لیکن یہ سبق دیا کہ بیٹی دنیا کی سہولیات, دنیا کا عیش و آرام یہ دنیا کے لیے ہے. تو اگر یہ اللہ کا ذکر کرے گی, محنت کرے گی, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے آخرت کے اندر دے گا. تو یہ ہمارے اندر, خواتین کے اندر, ماؤں بہنوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہرس, طمع, لالچ زیادہ سے زیادہ آ جائے, اچھا سے اچھا آ جائے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, بنا کچھ نہیں ہے, ملا کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا کہ اے فاطمہ تو یہ کلمات پڑھا کر, یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا اپنے 9 گھروں کے اندر, 9 حجرات کے اندر بھیجا بندے کو, جاؤ جا کے پتہ کرو اس مہمان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے. اللہ اکبر. دنیا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ خمس جو ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ, جس جنگ سے جہاں سے مال آئے گا اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. اس کے بعد جتنے خیرات جتنے جو آ رہے ہیں, اللہ اکبر, فلسطین کی طرف سفر جاری ہے, کیچڑ کے اندر چل رہے ہیں, ایک ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کے اندر اپنے کپڑے سمیٹ کے مہار پکڑی ہوئی ہے سواری کی, اور غلام کہاں ہے؟ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آگے بڑے بڑے سردار ہیں یہودیوں کے, وہ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ لباس تبدیل کر لیں, آپ سواری کے اوپر سوار ہو جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہی عمر ہوں جو مکہ کے اندر اونٹوں کو چرایا کرتا تھا. آج یہ عزت عمر کو اگر دی ہے, فرما الحیبۃ فی السماء, عزت آسمان کے اندر ہے. اس آسمان والے رب نے عمر کو یہ عزت دی ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. عزت لباس کے اندر نہیں ہے, عزت سواری کے اوپر بیٹھنے کے اندر نہیں ہے. فرمایا عمر وہی ہے جو لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا. اور انسان کو یہ چیز بھی شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کی طرف دیکھے, میں پہلے کیا تھا, میرے پاس کیا تھا. جب انسان ماضی کی طرف نظر دوڑائے گا کہ میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی, آج اللہ نے اگر یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کروں. تو جب شکر کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ضرور بضرور زیادہ دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر آپ کو امن بھی دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو عذاب اور آزمائش آپ کے اوپر نہیں بنائے گا جب آپ شکر گزاری کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.